اگلی دوپہر کھانا کھاتے ہوئے نورالہدیٰ بابا جان سے کہنے لگے، میں سوچ رہا تھا آج شام کو منیر ماموں کی طرف چلا جاؤں۔ خیریت؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ لیگل معاملات پر مشوروں کی ضرورت آ پڑی ہے، پھر کمپنی کی رجسٹریشن کے پیپرز بھی بنوانے ہیں۔ منیر ماموں وکیل ہیں، سوچا ان سے ہی بات کروں، ان سے زیادہ قابل اعتماد اور کون ہو سکتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، بابا جان نے کہا۔ نورالہدیٰ مزید بولے، آج کل ان کے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو میرا خیال ہے وہ آفس تو نہیں جا رہے ہوں گے، گھر پر ہی بات ہو سکے گی۔ اور ارے ملیحہ، تم بھی ساتھ چلو نا۔ وہ ایسے بولے جیسے بولتے ہوئے اچانک یاد آیا ہو۔ ملیحہ نوالہ چبانا بھول کر انہیں دیکھنے لگی، جو خود بھی نوالہ منہ میں رکھ کر کچھ سوچتے ہوئے انداز میں بول رہے تھے۔ بلکہ ایک کام کرو، ساتھ میں بیگ بھی تیار کر لینا، شادی میں 2-4 دن ہی رہ گئے ہیں، سب رشتہ دار بھی آ چکے ہوں گے، تم بھی کچھ دن کے لیے رہ آؤ۔ ملیحہ کے حلق میں نوالہ اٹک گیا، اس نے فوراً پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر نورالہدیٰ انجان بنے اپنے ہی کہے جا رہے تھے۔ آج میں تمہیں چھوڑ آؤں گا اور ولیمے کے اگلے دن میں تمہیں لینے آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ ملیحہ نے اب بابا جان کی طرف دیکھا، جو اس ساری بات چیت سے لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ نورالہدیٰ کھانا کھا چکے تھے، ہاتھ صاف کر کے اٹھتے ہوئے پھر بولے، شام کو 5 بجے تیار رہنا۔ یہ تو وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ یاد دہانی اسے نہیں بابا جان کو کروائی جا رہی ہے، مگر بابا جان نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی تو وہ اطمینان سے ٹیبل سے اٹھ گئے۔ اب ملیحہ کے لیے بھی کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر جیسے ہی بابا جان کھانا ختم کر کے اٹھے، وہ نورالہدیٰ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ نورالہدیٰ لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ملیحہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں آئی اور لائٹس آن کر کے ان کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ نورالہدیٰ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولے، کیا بات ہے؟ ابھی آپ نیچے کیا کہہ رہے تھے؟ گو کہ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئے تھے، پھر بھی معصوم بن کر بولے، شام 5 بجے تک تیار رہنا۔ انہوں نے اپنے الفاظ دہرائے۔ مگر بابا جان نے منع کیا تھا۔ کب؟ وہ اب بھی بن رہے تھے۔ وہ تو کچھ بولے ہی نہیں، خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ اوفو، میں ابھی کی بات نہیں کر رہی، کل بابا جان نے ماموں کو منع کیا تھا، رات کو بتایا تو تھا۔ اسے الجھے دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گئے۔ کل منع کیا تھا، آج تو نہیں، تم بس جانے کی تیاری کرو۔ مگر بابا جان کو کتنا برا لگے گا، ان کے منع کرنے کے بعد آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ برا کیوں لگے گا بھائی؟ وہ حیرت سے بولے، کل جب ماموں تمہیں لینے آئے تو کیا میں گھر پر تھا؟ نہیں۔ کیا بابا جان کو پتہ ہے کہ تم نے مجھے ان کے آنے کے بارے میں بتایا تھا؟ نہیں۔ تو پھر انہیں برا کیوں لگے گا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا؟ میں نے تو یوں ہی باتوں باتوں میں ایک بات کہی تھی، انہیں اگر منع کرنا ہوتا تو منع کر دیتے، سمپل۔ تو آپ نے دھاندلی کی ہے؟ ان کی چالاکی کی سمجھ کر وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، مجھے نہیں پتا تھا کہ لندن والے اتنے بے ایمان ہوتے ہیں۔ مگر یہ بھی تو دیکھو کہ لندن والے بے ایمانی بھی کس قدر ایمانداری سے کرتے ہیں۔ وہ ڈٹائی سے بول کر ہنسے، کیا خاک ایمانداری ہے؟ شرم تو نہیں آتی، جھوٹ بولتے ہوئے سیدھے دوزخ میں جائیں گے۔ اس کی ملامت کا نورالہدیٰ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ وہ بولے، ٹھیک ہے، چلا جاؤں گا، مگر اب تم یہاں سے جاؤ، مجھے سونا ہے، رات بھی تم نے میری نیند برباد کی تھی۔ اسے جانے کا کہہ کر وہ آرام سے لیٹ گئے، مگر ملیحہ ہلی بھی نہیں۔ اس سے اب ایک نئی پریشانی شروع ہو گئی تھی۔ مگر ہادی بھائی، اگر میں چلی گئی تو گھر کا خیال کون رکھے گا، اور آپ دونوں کیسے رہیں گے؟ نورالہدیٰ نے سر پر سے چادر ہٹا کر اسے دیکھا، پھر کونی کے بل اٹھتے ہوئے کہا، گھر کا خیال رکھنے کے لیے ملازم ہیں، اور میں اور بابا جان بچے نہیں ہیں جو تمہارے بغیر نہ رہ سکیں۔ لیکن کھانا پکانے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ بابا جان کو نمک مرچ اپنی پسند کی ہی کھانی ہوتی ہے، اور آپ بھی رات کو دیر سے گھر آتے ہیں، تو تمہارا اسسٹنٹ بہادر ہے نا، بھلا وہ کس مرض کی دوا ہے؟ ملیحہ تب کر بولی، وہ کسی مرض کی دوا نہیں ہے، بلکہ خود لا علاج مرض ہے۔ تینوں ٹائم مجھے اس کے سامنے کھانا رکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ بہادر صاحب کچھ کھا لیجئے ورنہ فوت ہو جائیں گے۔ اس نے اس طرح سے کہا کہ نورالہدیٰ ہنسنے لگے، اور ہنستے ہنستے بولے، گل بانو بھی تو ہے، وہ سب سنبھال لے گی، اور پھر 1 ہفتے کی ہی بات ہے۔ پھر ایک دم رعب سے بولے، اب اٹھو، یہاں سے نکل چلو۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھایا، مگر وہ گھوم کر واپس بیٹھتی کہنے لگی، ہادی بھائی ایسا کرتے ہیں، آج جانے کے بجائے 2 دن بعد مہندی کے دن رہنے چلی جاؤں گی، پھر ولیمے میں تو آپ آئیں گے ہی، تو آپ کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ اسے اب تک جوڑ توڑ میں الجھے دیکھ کر وہ گہرا سانس بھرتے اٹھ بیٹھے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اور بابا جان تمہارے بغیر رہ نہیں پائیں گے؟ آخر ایک نہ ایک دن تم شادی کر کے بھی تو چلی ہی جاؤ گی۔ ایک پل وہ ان کی بات پر شرمائی، پھر ڈھیٹ بن کر بولی، میری شادی ہو گئی تو آپ کون سا کوارے بیٹھے رہیں گے؟ دیکھ لیجئے گا، میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دیں گی۔ بہت بولنے لگی ہو، مگر مزید میں تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا، مجھے سونا ہے۔
لیکن ہادی بھائی وہ پھر سے کچھ کہنے لگی تو نور الہدیٰ چادر پھینک کر بستر سے اٹھے اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف لے جاتے بولے، تمہارے جتنے بھی لیکن ویکن ہیں اگر مگر ہیں ان کا جواب میں شام میں دوں گا، اور اگر تم نے 5 بجے سے پہلے میرے کمرے میں قدم بھی رکھا تو تمہیں ایسی جگہ چھوڑ کر آؤں گا کہ کبھی چاہ کر بھی واپس نہ آ سکو گی۔ اسے کمرے سے باہر چھوڑ کر وہ واپس اندر مڑے تو ملیحہ بھی ہادی بھائی بات سنیں کہتی ان کے پیچھے آئی، مگر دروازہ دھاڑ کرتا اس کے منہ پر بند کیا۔ ملیحہ نے مکہ بنا کر دروازے پر مارنے کے لیے اٹھایا، مگر پھر خود ہی ہاتھ گرا کر منہ بناتی کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا بیگ تیار کیا، پھر شام کے لیے کپڑے نکال کر پریس کیے۔ ٹھیک 5 بجے وہ تیار ہو کر نور الہدیٰ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ان کی آواز پر وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ نور الہدیٰ بلیک ڈریس پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہنے، گلے میں ایک میرون اور دوسری براؤن ڈاٹس والی ٹائی لٹکائے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ ذرا بتانا تو دونوں میں سے کون سی ٹائی زیادہ سوٹ کرے گی؟ بیگ وہیں سائیڈ میں رکھتے ہوئے وہ ان کی طرف دیکھ کر بولی، آپ ہر بات میں میری رائے لینا ضروری کیوں سمجھتے ہیں؟ انہوں نے دو بدو جواب دیا، اور تم ہر بات میں بحث کرنا ضروری کیوں سمجھتی ہو؟ اس نے سر جھٹکا، پھر 2 قدم آگے آ کر ایک نگاہ ان کے سینے پر ڈالی اور جا کر الماری میں سے کچھ ڈھونڈنے کے بعد ان کی طرف آ گئی۔ پھر ان کے گلے سے دونوں ٹائیاں نکال کر ہاتھ میں پکڑی ایش گرے کلر کی ٹائی ان کے گلے میں باندھنے لگی۔ غیر ارادی طور پر ہی نور الہدیٰ کی نگاہ اس پر ٹک گئی تھی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کی جارجٹ کی شلوار پر شیفون کی قمیض پہنے سفید شیفون کا ہی دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے کھڑی تھی۔ کانوں میں سفید موتیوں کے آویزے تھے، آنکھوں میں کاجل کسی پتلی لکیر اور ہونٹوں پر نیچرل شیڈ کی لپسٹک لگا کر بال کمر پر کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نور الہدیٰ اسے دیکھتے دیکھتے ایک پل کو سب کچھ فراموش کر بیٹھتے، جیسے ابھی انہیں کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ لگا کر کالر صحیح کرتے ہوئے ملیحہ ان کی طرف دیکھ کر یوں ہی مسکرائی تو نور الہدیٰ فوراً سنبھلے اور مڑ کر آئینے میں ٹائی ٹھیک کرنے لگے، مگر آئینے میں بھی ان کی نگاہ ملیحہ کے عکس پر تھی۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو۔ ان کی آواز پر ملیحہ حیرت سے مڑ کر بولی، کیوں؟ اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ ہادی بھائی، وہ ایسے بولی جیسے کہہ رہی ہو کیا بیکار کی بات کر رہے ہیں۔ 1 منٹ، اسے رکنے کا کہہ کر نور الہدیٰ نے دراز سے کیمرہ نکال کر آنکھوں پر لگا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ نور الہدیٰ نے کیمرہ نیچے کرتے ہوئے کہا، تصویر کھینچ رہا ہوں، مگر مفت میں نہیں کھینچوں گا، بدلے میں ایک مسکراہٹ ملنی چاہیے۔ اور ملیحہ فوراً ہی مسکرا اٹھی۔ اس کی مسکراہٹ کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ پھر بابا جان کے کمرے کی طرف آ گئے۔ وہ دروازے کی طرف ہی متوجہ تھے۔ نور الہدیٰ سے 1 قدم پیچھے اندر آتی ملیحہ نے انہیں دروازے کی طرف دیکھتے پایا تو گھبرا کر نور الہدیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ نور الہدیٰ نے اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا اور ہلکے سے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا، اتنا کہ اس کا شانہ نور الہدیٰ کے بازو کو چھونے لگا تھا۔ یہ ساری کارروائی بڑے ہی غیر محسوس انداز میں ہوئی تھی، پھر بھی بابا جان کی عقابی نگاہوں سے چھپ نہ سکی۔ بیٹی اور بھتیجے کے اس اتحاد کو دیکھ کر ایک انوکھا خیال اچانک ہی ان کے ذہن میں آیا تھا۔ نور الہدیٰ ملیحہ کو ساتھ لیے ان سے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر بولے، ہم دونوں بس جا ہی رہے تھے، آپ کو اللہ حافظ کہنے آئے تھے۔ وہ ابھی تک اسی خیال کے زیر اثر تھے، زیر لب مسکرا دیے۔ نور الہدیٰ ان کی معنی خیز مسکراہٹ کا مطلب تو نہ سمجھے، پر اسے ہی غنیمت خیال کرتے ہوئے بولے، اللہ حافظ کہہ کر پلٹ گئے۔ ملیحہ نے بھی جھٹ سے اللہ حافظ بابا جان کہا اور ان کے ساتھ ہو لی۔ نور الہدیٰ کو دھیان بھی نہیں رہا تھا کہ کمرے سے نکلتے وقت بھی ملیحہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، اور بابا جان نے باہم تھامے ہوئے ان ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اپنے خیال کو فیصلے میں بدل دیا تھا۔